الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الفاسقون ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے تحت میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
کے اس حسین اور دل نشین پروگرام کے اندر میں آپ احباب کی خدمت میں ایک انتہائی خطرناک بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بیماری مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آج مسلمان لٹ بھی رہا ہے، پٹ بھی رہا ہے، مٹ بھی رہا ہے۔ اگر عمیق گہرائی سے اس کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خطرناک بیماری نے آج مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے تھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس تباہی اور بربادی کا باعث بننے والی بیماری کا نام کیا ہے؟ اس بیماری کا نام ہے نفاق۔ نفاق عربی زبان میں نفقہ کا مصدر ہے۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب ہے چھپانا، حقیقت پہ پردہ ڈالنا۔ منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منافق اپنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آسمان کا خالق و مالک اہل کائنات کو اس بات سے آگاہ و آشنا کر رہے ہیں رب کائنات ایسے لوگوں کے بارے میں، پکے سچے مومن اور مسلمانوں کو آگاہی دے رہے ہیں۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ ہی اصل میں فاسق ہیں۔ ان کے بارے میں رب کائنات نے
اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے لوگوں میں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، میں نے یہ آرڈر اور حکم جاری فرما دیا ہے، ساری کائنات کے عباسی، ساری کائنات کے رہنے والے اپنے بیگانے یار اغیار سجن دشمن چھوٹے بڑے امیر غریب کالے گورے سارے کے سارے ان منافقوں سے راضی ہو جائیں، ان کے ساتھ رشتے داریاں اور تعلقات مضبوط کر لیں، میں پروردگار کا فیصلہ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اندازہ فرمائیں، ذرا غور و فکر کریں، ذرا تدبر سے کام لیں، ذرا اس رحیم و کریم نے کتنا بڑا اعلان کر دیا کہ دنیا والے تم سارے ان سے راضی ہو جاؤ، تم سارے انہیں گلے لگا دو، تم سارے کے سارے ان سے محبت کرنے لگ جاؤ، میں پروردگار کا فیصلہ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میں پروردگار تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ان سے راضی نہیں ہوگا۔ پھر یہی پہ بس نہیں، دوسرے مقام پر رب کائنات نے اپنے جلال کا اس انداز سے اظہار کیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ساری کائنات کے مکتب، مدارس، سکول، کالجز، یونیورسٹیاں، پروفیسر، لیکچرار، مبلغ، وائس، ساری کائنات مل کے ان کو ہدایت دینے کے لیے کوشش شروع کر دیں، تگو اور جد و جہد شروع کر دیں۔ آسمان والا کہتا ہے میرا فیصلہ سن لو، میرا فیصلہ یہ ہے اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر بھی اللہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، تیسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ساری کائنات مل کے ان کو بچانے کی کوشش کر لے، ان کو تحفظ دینے کی کوشش کر لے،
میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتی. میں رب نے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنا دیا. یہ ذلیل و رسوا ہوں گے, یہ نیست و نابود ہوں گے, ایک دن آئے گا یہ تباہ و برباد ہوں گے. اندازہ فرمائے ذرا رب العالمین ان منافقوں سے, ان فاسقوں سے کس طرح دنیا میں بسنے والے لوگوں کو آگاہ و آشنا کر رہا ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, آپ قرآن مجید کو پڑھیں, آپ قرآن مجید کو دیکھیں. قرآن مجید کے ابتدا میں, شروع میں سورۃ البقرہ میں, اس کے آغاز میں رب کائنات نے سب سے پہلے 4 آیات میں مومنوں کا تعارف کروایا. لوگوں 4 آیات میں مومنوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رب نے دنیا کو آگاہ و آشنا کیا ہے. مومن کسے کہتے ہیں, مومن کی پہچان کیا ہے, مومن کے اعمال کیا ہے, مومن کا کردار کیا ہے, مومن کا کریکٹر کیا ہے. 4 آیات نے لوگوں کو مومن کے بارے میں آگاہ و آشنا کیا. پھر رب کائنات نے 2 آیات میں کفار کے بارے میں آگاہ کیا. پھر رب کائنات نے جب منافق کی باری آئی تو 13 آیات نازل فرمائی. 13 آیات میں منافق کا کردار اور کریکٹر اس کائنات میں بسنے والوں کے سامنے رب کائنات نے پیش کیا. آغاز میں نہ اتنی تفصیل سے مومنوں کا تعارف کروایا, نہ کافروں کا تعارف کروایا. رب کائنات نے آغاز میں اتنی تفصیل سے اگر کسی کا تعارف کروایا تو وہ منافقوں کا تعارف کروایا. اب اس تفصیل کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے, پتا چلتا ہے کہ منافق مومنوں کے لیے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے رب کائنات نے اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے آغاز میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے. اور پھر بھی پروردگار کو ابھی تسلی نہیں ہوئی, عرش والے کو ابھی تسلی نہیں ہوئی. اس خالق و مالک کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. پروردگار کے غضب میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی. پھر رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی. اس سورت کا نام ہی سورہ منافقون رکھ دیا. تاکہ مومنوں کو ان کے بارے میں آگاہ و آشنا کیا جائے, ان کے بارے میں بتلایا جائے, مومنوں کو چوکنا کیا جائے, ہوشیار کیا جائے کہ تیری تباہی اور بربادی کا موجب اور سبب اتنا یہودی اور عیسائی بھی نہیں,
کے اندر پوری سورت کو اتار کر سورہ منافقون کو نازل فرما کر رب کائنات نے مجھے اور آپ کو تعلیم کیا دی، مجھے اور آپ کو سبق کیا دیا، مجھے اور آپ کو درس کیا دیا، مجھے اور آپ کو واعظ کیا کیا۔ ذرا قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اس عنوان کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو۔ ان کی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد، ان کا تعارف کروانے کے بعد مومنوں کو کیا درس دیا، مواحدوں کو کیا سبق پڑھایا، ایمان والوں کو کیا تعلیم دی۔ آسمان کے خالق و مالک نے کہا هم العدو فاحذرهم، اور میرے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کرنے والوں، عقیدہ توحید پر جان کی قربانی دینے والوں، میرے محبوب کے ساتھ عقیدت، ارادت، شیفتگی، فریفتگی کا مظاہرہ کرنے والوں، اظہار کرنے والوں، میں پروردگار تمہیں سبق دے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں هم العدو، یہی اصل میں تمہارے دشمن ہے، یہی دشمن ہے۔ تمہیں تعلیم کیا، فاحذرهم، ان کو پرکھو، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کی ہے؟ کیوں؟ آسمان کا خالق و مالک اپنے جلال کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے ان کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرنا ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ان کا مقدر بننا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید کو، برگردانی کیجیے قرآن مجید کی۔ آسمان کا خالق و مالک اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دے رہا ہے، وہاں رب کائنات کفار کے ساتھ ساتھ منافقین کے ساتھ بھی جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ جہاں تو نے کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جہاں کفار کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے، جہاں تو نے کفار کے لیے میدان جہاد میں نکلنا ہے، اے میرے محبوب اس کے ساتھ ساتھ یہی عمل، یہی کردار، یہی طریقہ تو نے منافقین کے بارے میں بھی استعمال کرنا ہے۔ کیوں کہا یہ؟ ظاہر تو وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی مسجد نبوی میں رہے ہیں، اور پڑھ بھی
کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کی ہے؟ کہاں کفار، کہاں منافقین، وہ اللہ کی توحید کے منکر، وہ رسول اللہ کے دشمن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، ان کے ساتھ تو غصے کا اظہار سمجھ آتا ہے۔ منافقین تو مسجد میں بھی آ رہے ہیں، نبی کے ساتھ جہاد میں بھی جا رہے ہیں، وہ تو حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، صدقات و خیرات بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا حکم، اس کے باوجود اتنا بڑا پیغام کیوں ہے؟ فرمایا ان کے اندر یہ ایک جو خوبی ہے، یہ ایک جو برائی ہے نا، کہ یہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو سینے میں چھپاتے ہیں۔ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، دل میں کفر کو چھپاتے ہیں۔ یہ خیر کو ظاہر کرتے ہیں اور برائی کو سینے میں چھپاتے ہیں۔ اللہ کو اس لیے ان پر غصہ ہے، اللہ اس لیے اتنے غضب میں ہے، اس لیے اللہ اعلان فرما رہا ہے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ او میرے محبوب، یہ تیرے سامنے عبادتیں کرتے ہیں، تیرے سامنے اسلامی لبادہ اوڑھ کر تیرا حمایتی اور قریبی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اے میرے محبوب، تیری مسجد میں حاضری دے کر، تیرے پیچھے نمازیں پڑھ کر تجھے اپنا بنانے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبوب، میں تجھے حکم دے رہا بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دے ان کو بشارت، کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، کن کو کہا جا رہا ہے، کن کو عذاب علیم کی بشارت دی جا رہی ہے؟ کون ہے وہ بدنصیب، کون ہے وہ بدبخت جس کو آمنہ کے لال جناب محمد مسجد نبوی میں آنے کے باوجود رب کا پیغام پڑھ کے سنا رہے ہیں بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دو ہی منافقوں کو بشارت عذاب علیم کی۔ اور یہی پہ بس نہیں، قرآن کے دوسرے مقام پہ کہا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، بتا ان کو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، کامیاب ہے، کامران ہے۔ نہیں میرے محبوب، ان کو بتاؤ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، فکر نہ کرو، دنیا میں آج جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہارے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا، عذاب شدید تمہارے لیے اللہ نے تیار کیا۔ ذرا اندازہ فرمائے رب کے جلال اور غصے کا، یہی پہ بس نہیں، پھر رب کائنات ایک مقام پہ بولے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مسجد نبوی میں آ کے نماز محمد کے پیچھے پڑھتے ہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں رب تمہیں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کفار کے ساتھ جہنم کے عذاب میں
تمہیں قیامت کے دن مبتلا کر دوں گا۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، کن کو رب کہتا ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ آسمان کا خالق و مالک کن کے بارے میں یہ اعلان فرما رہا ہے؟ کفار کے ساتھ کن کو روک رہا ہے؟ ہم بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں چھوڑو جی، نماز سے پڑھ جانا، لا الہ تو پڑھتا ہے نا، زکات و خیرات تو دیتا ہے نا۔ خدا کے لیے اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے، اسلام کے احکامات کو سمجھیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ رب کائنات نے کیا کہا؟ سنوسمہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ دو مرتبہ عذاب، دو مرتبہ قریب، دو مرتبہ عذاب دیے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن ان کو عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تیسرے مقام پہ کیا کہا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اتنے شدید اعلانات کیوں ہیں؟ منافقین کو اتنا کیوں جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ ان کے بارے میں ایسے اعلانات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ پھر یہی پہ بس نہیں، اور غصہ آیا پروردگار، اور غصہ آیا۔ پھر پروردگار نے اپنے غصے کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ رب کے جلال کا اندازہ کرو، غصے کا اندازہ۔ اللہ کہتا ہے سنو، ابو جہل اور ابو لہب اینڈ کمپنی، کفار کے سردار، میرے بھائی، میرے محبوب پیغمبر محمد کے گستاخ، لیکن سنو، یہ جہنم کی اوپر والی تہ میں ہوں گے۔ یہ نام نہاد مسلمان، نمازیں پڑھنے والے منافقین، یہ ان سے بھی نچلی تہ میں ہوں گے جہنم۔ کیوں ہے ایسے؟ اتنا غصہ کیوں ہے؟ آسمان کا خالق و مالک اتنے غصے کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کو اپنا کرتا بھی پہنا رہے ہیں، کائنات کا امام اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، ساری کائنات کا سردار نماز جنازہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کر رہا ہے۔ رب کے جلال کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے غصے کا عالم کیا ہے؟ اور میرے محبوب، تو میرا محبوب ضرور ہے، تو میرا پیارا ضرور ہے، تو میرا لاڈلا ضرور ہے، تو ساری کائنات کا سردار ضرور ہے، تو امام الانبیاء ضرور ہے، تو حبیب خدا ضرور ہے، تو محبوب کبریا ضرور ہے،
منافق کو اس کے باوجود بھی منافق معافی نہیں ہے. ذرا سوچئے، غور و فکر کیجیے، اتنے شدید اعلانات کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آنکھیں کھولو، زندگی دھوکے میں نہ گزار دینا. چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میں زندگی نہ گزار دینا. نمازیں پڑھتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ ہمارے ساتھ پڑھا ہے، تمہیں پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. اب اتنے شدید اعلانات ہیں، اے اللہ ہمیں بتا تو صحیح منافق کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ یہ منافق ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ یہ کلمہ گو نام نہاد مسلمان منافق ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ میں نے قرآن کریم اور احادیث رسول کے اندر اپنے میرے مطالعے کے مطابق اللہ نے اور جناب محمد رسول اللہ نے منافق کی 30 نشانیاں بیان کی. کتنی؟ 30 نشانیاں بیان کی. قرآن کریم میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی فرامین احادیث میں بھی ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق میں نے جن کو ڈھونڈا ہے، جن کو تلاش کیا ہے، جن پہ نشان لگایا ہے، وہ 30 کے قریب مجھے وہ نشانیاں نظر آئی کہ اللہ بھی بیان کر رہا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کروا رہے ہیں. اب بڑی نشانیاں ہیں، آپ نے بڑی سنی بھی ہوگی. میں ایک نشانی منافق کی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس مہینے کی نسبت سے بھی اس نشانی کو آپ کے سامنے بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. وہ نشانی پتہ ہے کون سی ہے؟ ڈھونڈو، تلاش کرو، اپنی صفوں میں بھی ڈھونڈو، بیگانوں کی صفوں میں بھی ڈھونڈو. وہ کون بد نصیب ہے؟ پہلے قرآن آسمان کا خالق و مالک ایک نشانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اس طرح کے مومن بنو جس طرح کے مومن لوگ ہیں. آگے سے جواب کیا دیا؟ منافق نے آگے سے کیا کہا؟ میں نہیں کہہ رہا، آسمان کا خالق و مالک اپنے قرآن میں بیان کر رہا. یہاں الناس سے مراد تمام مفسرین و محدثین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مراد دیا. کیوں؟ کہ جب یہ آیت کریمہ اتر رہی تھی، نبی کے سامنے تلمس طے کرنے والے، نبی کے سامنے بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ بولیے، کوئی شک ہے اس بات میں؟ کون تھے؟ صحابہ کرام. ان کو معیار بنا کے، نمونہ بنا کے، اسوہ حسنہ بنا کے، رول ماڈل بنا کے، آئیڈیل بنا کے آسمان کا خالق و مالک لوگوں کے سامنے پیش کر رہا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان محمد کے صحابہ لائے، اس طرح کے مومن بنو جس طرح کے مومن۔ الناس سے مراد کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اب منافقین نے آگے سے جواب دیا، یہ جو ابتدا میں 13 آیات میں منافقین کا تعارف کروایا ہے نا اللہ نے سورہ بقرہ، ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ منافقین نے باوجود صحابہ کے ساتھ رہنے کے، صحابہ کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کے، صحابہ کے ساتھ کھانے اور پینے کے، باوجود اس کے کہ ان کے شب و روز اصحاب رسول کے ساتھ گزر رہے ہیں، جواب میں وجہ کیا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہمیں کہتا ہے کہ ان جیسا ایمان لا، ان بے وقوفوں جیسا دنیا کی کوئی تفسیر اٹھاؤ بشمول یار لوگوں کی تفسیروں میں۔ انہوں نے لکھا ہے سب سے پہلی گالی اگر کسی نے محمد کے صحابہ کو دی ہے تو وہ منافقوں نے۔ کس نے دی ہے؟ آسمان کا خالق و مالک تمہیں تعارف کروا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، میں اور آپ کہاں بھولے پڑے ہیں، کہاں سوئے پڑے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے۔ آسمان والے نے ان کا جواب خود دیا، الا انہم هم السفہاء، اور ظالموں، نام نہاد مسلمانوں، نبی کے جانشینوں پہ تنقید کرنے والوں، پیغمبر کے صحابہ کو برا کہنے والوں، نبی کے جانشینوں کو بے وقوف کہنے والوں، بے وقوف وہ نہیں بلکہ بے وقوف تو وہ۔ ان کے الفاظ اللہ نے ان کی طرف واپس لوٹائے۔ اب یہ نشانی مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ وہ صحابہ کو، قرآن کریم ہے، میں کوئی اپنے گھر کا فتویٰ نہیں دے رہا، اپنے مولوی امام پیر اور مرشد کی بات نہیں سنا رہا، میں کوئی اپنے بڑوں کی بات لے کے نہیں آیا، میں تمہاری بارگاہ میں آسمان کے خالق و مالک کا قرآن پیش کر رہا۔ یہ نشانی کسی بہادی دیوبندی بریلوی نے ایجاد نہیں کی، یہ نشانی کس نے بتائی ہے؟ سارے بول کے بتاؤ، کس نے؟ اللہ نے بتائی۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، یہ قرآن ہے۔ ہمارا مسلک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور توضیح کے لیے جناب محمد کی حدیث کو نہ پڑھ لیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کائنات کی ساری تفسیریں ایک جانب، اور آمنہ کے لال جناب محمد کی زبان سے نکلی ہوئی تفسیر ایک جانب، ساری کائنات کی تفسیریں مل کے جناب محمد کی حدیث کا مقابلہ کر سکتی، اور رسول اللہ کی بات تمہیں سنو۔
ساری کائنات کے سردار کی بات تمہیں سنا. مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جمع کبیر ہے، ساری کائنات کا سردار اپنے صحابہ سے ہم کلام ہے، مخاطب ہے، ان کو خطبہ دے رہا ہے، ان کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اور انہی آیات کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے انہیں بتلا رہا ہے. شیء البخاری ہے، بلے شاہ کے دورے نہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام. آپ کی زبان اقدس سے کیا الفاظ نکلے تھے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آیت المنافق بغض الانصار. ساری کائنات کے سردار نے کائنات کے سب سے مقدس ترین انبیاء کے بعد لوگوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں آیت المنافق، منافق کی نشانیاں تمہیں میں بتا رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے آیت المنافق ہے، میں منافق کی نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں. کیا نشانی ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا بغض الانصار، یہ انصار سے بغض رکھتے ہیں. منافق انصار سے بغض رکھتے ہیں، قدورت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. اور یہی پہ بس نہیں، آگے چلیے. نبی کائنات نے کیسے شاندار الفاظ میں وضاحت فرمائی. کائنات کا امام کہتا ہے سنو، لا يحبهم الا مومن. صحابہ سے صرف وہی محبت کرے گا جو، اونچی کہو لوگوں کو پتا چلے، جو مومن ہوگا. کائنات کا امام ایک ایک بات کو واضح کر رہا ہے. رسول آزمی ساری کائنات کو واضح کر کے بتا رہا ہے لا يحبهم الا مومن. میرے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوگا. کیسی نشانی رسول اللہ نے مومن کی بتائی. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان کا پتہ نہیں چلتا. مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا، سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے. اب زبان کے ساتھ ساتھ جب دل شامل ہوتا ہے، دل کے اندر جو چیز گھر کر جاتی ہے، اس پوشیدہ دل میں چھپی ہوئی بات کو ایمان کہتے ہیں. اب کیسے پتا چلے گا یہ مومن ہے، یہ ایماندار ہے؟ رسول اللہ نشانی بتا رہے ہیں، کائنات کا امام نشانی بتا رہا ہے لا يحبهم الا مومن. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا، میرے صحابہ سے پیار کرے گا، میرے صحابہ سے الفت چاہت رکھے گا. یہی ہے بس میں. اگلے الفاظ سنیے صحیح البخاری کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے الفاظ میں کیا کہا؟ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ. کیسی واضح لفظوں میں نشانی بتائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جس کے سینے میں محمد کے صحابہ کا بغض ہو، جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہو، جو میرے صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہو، جو میرے صحابہ کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرتا ہو،
جو میرے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہو میں تمہیں نشانی بتا کے جا رہا ہوں. وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ. جس کے سینے میں صحابہ کا بغض ہوگا وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ منافق. اندازہ فرمائیں ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا کے گئے، کیا سمجھا کے گئے، کیا پڑھا کے گئے. نبی کائنات ہمیں کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آگاہ و آشنا کر کے گئے. ہماری بدقسمتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ جی فلاں مسئلہ تو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، کہاں سے لوگے؟ ہم اس مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں جو مسئلہ دین کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو. رب محمد کی قسم ہے جس کا القرآن مجید اور حدیث رسول میں نہیں، ہمارے نزدیک وہ مسئلہ کیوں؟ اگر کوئی کمی ہوتی تو میرا محبوب کبھی اعلان نہ کرتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ سچی اور سچی زبان والا کبھی اعلان نہ کرتا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے مکمل نہیں اکمل دین چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج کیا دین کو تم نے بنا دیا ہے، کس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہو؟ آج لوگوں کی کیا تربیت کر رہے ہو، کیا تعلیم دے رہے ہو، کون سا دین لوگوں کو پڑھا رہے ہو؟ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. ایک حدیث اور سناتا ہوں. اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں بیان کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، حسن سند کے ساتھ روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، حضرت انس کہتے ہیں کائنات کے امام نے ہمیں خطبہ دیا، ہمیں واعظ کیا، ہمیں درس دیا. لوگوں سمجھو ان دروس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، ہفتے بعد یہاں جمع ہونے کا کیا مقصد ہے. اور میں دعا گو ہوں اپنے بھائی قاری محمد امین محمدی کے لیے، مدنی کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اس کو جاری اور ساری کر گیا ہے. سن لو گجرات والوں، جب تک یہ پروگرام جاری اور ساری رہے گا میرا ایمان ہے اللہ قاری امین صاحب کی قبر کو نور سے منور کرتا رہے گا اور اس کا اجر و ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے. لیکن اس کو کامیاب کرنا بنانا تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارا یہ فرض ہے. وہ بندہ اگر تمہارے ساتھ زندگی میں مخلص تھا تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اب اس کا دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم بھی خلوص کے ساتھ نیکی کے کاموں کو اسی جذبے اور بلبلے کے ساتھ جاری و ساری رکھیں. دعوت دے لوگوں کو، اب دروازوں پہ جائیں لوگوں کے. اس صدقہ جاریہ کو مٹنا نہیں چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. رب ذوالجلال کی قسم ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید صرف قاری صاحب کو ثواب ملے گا. اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو، جتنا ثواب انہیں دوں گا اس سے زیادہ آپ کو بھی دوں گا، تم بھی محروم نہیں رہو. اس لیے میرے بھائیو اس کے لیے محنت لگو، جدوجہد کرو، اس کو پہلے سے بڑھ کر کامیاب اور کامران بنانے کی کوشش کرو تاکہ ہم اپنے بھائی کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے
کم از کم یہ پروگرام آباد کر کے، پروگرام کو چلا کے اس کو قبر میں آرام و سکون تو عطا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان کی قبر کو امن کا گہوارہ بنا دے گا، سکون اور چین کی جگہ بنا دے گا۔ اللہ اس کو تمہاری ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی عطا کرے۔ اپنے مرنے والوں کے ساتھ بھی مخلص رہا کرو، ان کے ساتھ بھی اخلاص کے ساتھ پیش آتے رہا کرو۔ یہ نہیں بندہ گیا سب کچھ کیا، نہیں، مومن کی یہ نشانی نہیں ہے۔ تمہیں کبھی بتلاؤں گا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ بندے کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے جب اس کا مومن مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے، بندہ ادھر آنکھیں بند کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ساڈے کو ٹائم نہیں، جا تو پڑھ یا کلا جنازہ۔ ہماری محبت کا تو یہ عالم ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ میں کیا بتا رہا ہوں؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خیر خائی کرتے ہوئے ان کو وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، جی اللہ کے پیغمبر فرمائیے، فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی قلب منافق۔ سوچئے ذرا، غور و فکر کیجئے، کائنات کا امام بتا رہا ہے، ساری کائنات کا سردار بتا رہا ہے، رسول ہاشمی بتا رہے ہیں، فرمایا لوگوں سن لو، آسمان کا خالق و مالک کسی منافق کے دل میں، کس کے دل میں؟ کسی منافق کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں کی اکٹھی محبت ڈال سکتا ہی؟ کون ہے جو کہتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان کوئی نہیں، میں صرف علی سے محبت کرتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ منافق کے سینے میں چاروں کی محبت اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تمہیں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کا فرمان پڑھ کے سنا رہا، رسول ہاشمی کی حدیث سنا رہا، کائنات کا امام کہہ رہا ہے لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی قلب منافق۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کہہ رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں منافق کے سینے میں چاروں کی محبت اکٹھی جمع ہو جائے، یہ ممکن؟ ڈھونڈو اب کون ہے جو چاروں سے محبت کرنے والا ہے، تلاش کرو وہ کون سا خوش نصیب مومن ہے جو چاروں سے محبت کرتا ہے، کون ہے جو تینوں پر قلم چلاتا ہے اور ایک سے محبت کرتا ہے؟ یارو کوئی فیصلہ کرنا ناممکن ہے؟ کیا حق کو پہچاننا مشکل ہے؟ کبھی سوچو، غور و فکر کرو۔ میں بتاؤں کون ہے جو تینوں کی محبت سے منہ پھیرتا ہے اور ایک سے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ دلائل و براہین کی روشنی میں بات کہنے کا عادی ہو، سن لو، روئے زمین پر سب سے پہلے جس نے ابو بکر، عمر، عثمان کا انکار کیا، ان کی فضیلت کو پس پش ڈالا، اس کی اہمیت کو کوئی مقام اور مرتبہ نہ دیا، جس نے حضرت علی سے ان تینوں کو جدا کیا،
جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن سبا. یہ یہودی ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے یہودی بھی ہے، منافق بھی ہے. نبی کے سامنے آ کے اظہار کیا، فاسلامہ میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے میں دارہ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وَوَالَ عَلِيًّا، علی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا. مجھے علی سے محبت ہے، مجھے علی سے پیار ہے. اور اس پیار میں اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان کا انکار کیا. کہاں لکھا ہے؟ سنیوں کی کسی کتاب میں نہیں، میرے یار لوگوں کی کتاب میں لکھا ہے. امام ابو محمد نوبختی وہ اپنی کتاب پھر کو شیعہ کے اندر لکھتا ہے. کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ الکشی نے، رجال کشی نے بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا لکھا ہے. اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے اعلان کیا. وہ اعلان کیا ہے؟ سنیے ذرا. امام ابو محمد نوبختی لکھتا ہے، کہتا ہے کان عبداللہ ابن سبا ممن بدعوا بالطعن فی ابی بکر و عمر و عثمان وغیرہم من الصحابہ. کہتے ہیں عبداللہ بن سبا یہ وہ بد نصیب ہے جس نے ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کا آغاز کیا تھا. یہ وہ بد نصیب ہے جسے پوری دنیا عبداللہ بن سبا یہودی کے نام سے جانتی. یہ وہ بد نصیب ہے، اس نے سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان کی مخالفت کی ہے، ان کے مقام و مرتبے کا انکار کیا ہے. پھر پتہ لوگوں کو کہتا کیا تھا؟ اخبر الناس عن علی ولی الامر امرہ بذالک. نوبختی کہتا ہے یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا، ابو بکر، عمر، عثمان کی مخالفت کا عقیدہ لوگوں کو دے رہا ہوں، اس کا حکم مجھے امیر المومنین علی المرتضیٰ نے دیا رضی اللہ تعالی. اب الزام کن کے سر پہ رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ. جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ عبداللہ بن سبا کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی مخالفت کا مجھے حضرت علی نے حکم دیا ہے، ایک حضرت علی کا دیوانہ اور مستانہ اور پروانہ بھاگا ہوا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا امیر المومنین، وہ عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے وہ یہ بات لوگوں میں عام کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ ایسے تھے ویسے تھے، ان کے مخالف لوگوں کو کر رہا ہے، اور کہتا ہے مجھے حضرت علی نے یہ سب کچھ کرنے کا حکم دیا. فلما علم علی بذالک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا، جب خبر ہوئی، جب پتہ چلا کہ یہ شخص ایسا کام سر انجام دے رہا ہے، کیا ہوا؟ آمارا باعث کالے ہی،
امیر المومنین عمر ابن خطاب نے فوراً اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، کہا جاؤ عبداللہ بن سبا کو پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یاد لوگوں کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ پھر کچھ سیلا کے اندر کیا کہا فَقُبِضَ عَلَيْهِ وَأُحْضَرَ، سپاہی گئے، فوجی گئے، اس کو پکڑا، گرفتار کیا، حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا، پیش کیا، گرفتار کر کے اس کو لائے، امیر المومنین کی بارگاہ میں کھڑا کیا۔ امیر المومنین نے اس کو پوچھا، اس کے بارے میں اعتراضات جو تھے ان کو رکھا۔ اس نے اعتراف کر لیا، اس نے کہا جی میں نے کہا ہے، آپ کی محبت میں میں نے یہ کہا ہے، ابو بکر کے تیرے میں نے آپ کی محبت میں نکالے ہیں، آپ کے پیار کی وجہ سے عمر کو برا کہا ہے، عثمان پہ تنقید آپ کی وجہ سے کی ہے۔ جب اس نے اعتراف کیا، بعد ان اعترف، جب اس نے آ کر اپنے اس جرم کا اعتراف کیا، اپنی اس کمزوری کو تسلیم کیا، مان لیا، ہائے علی کی محبت دیکھو، ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ حضرت علی کی محبت دیکھو، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت علی نے فوراً آرڈیننس جاری کیا، فوراً۔ پتہ ہے کیا آرڈیننس جاری کیا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں امر علی بقتلہ، حضرت علی نے کہا جو ابو بکر عمر عثمان کو برا کہے، میرے نزدیک اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا! ایک رافضی مورخ نے لطف اللہ صافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور لطف اللہ صافی وہ بھی رافضی تھا، اس نے کہا دیکھ حضرت علی کو ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس پہ طعن و تشنیع کرنے والے کو انہوں نے قتل کی سزا سنا دی۔ وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے اس سزا پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اس کو جلا وطن کر دیا، یہاں سے نکال دیا، امن سکون اور سلامتی کے لیے اس کو یہاں سے خارج کر دیا، لیکن اس کی ذریت وہاں باقی رہی، اس کے عقائد و نظریات رکھنے والے وہاں باقی رہے۔ اور جب حضرت علی کو ان کے بارے میں پتا چلا، کتاب تمہاری اور کتاب بھی وہ جو سب سے مقدس ہے، پتہ ہے ان کے نزدیک سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ نہج البلاغہ، جس میں حضرت علی کے اقوال کہتے ہیں کہ سارے خطبے حضرت علی کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبے چاہتے، انہی میں خطبہ نہج البلاغہ کے صفحات پر ایک خطبہ میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ جب امیر المومنین عمر ابن خطاب کو پتہ چلا، حضرت علی کو پتہ چلا یہ ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتے ہیں، عثمان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد منبر پہ امیر المومنین علی المرتضیٰ کھڑے، اور ظالموں او خدا کا خوف کرو، یا اس کتاب کو مقدس کہنا چھوڑ دو، یا اس کتاب کے اوراق پر جو حضرت علی کے الفاظ ہیں ان کو تسلیم کرو، یا اپنا عقیدہ تبدیل کرو۔ پتہ ہے کیا کہا حضرت علی نے رضی اللہ تعالی؟ حضرت علی منبر پہ کھڑے ہیں اور منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ تَرَكْتُمُ الْحَقَّ، اور ظالموں تم نے حق کو ترک کر دیا ہے، تم حق کو چھوڑ چکے ہو، وَعَصَيْتُمْ إِمَامَكُمْ،
اور تم اپنے امام کے نافرمان ہو چکے ہو، حضرت علی کے نافرمان ہو چکے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، دشمنان صحابہ کو پیغام دے رہے ہیں، وَعَصَيْتُمْ إِمَامَكُمْ، اور تم اپنے امام کے نافرمان ہو چکے ہو، وَأَنْتُمْ خَوْنَةٌ ظَالِمُونَ فَاسِدُونَ، اور تم خائن بددیانت ظالم اور فسادی ہو چکے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ یہیں پہ بس نہیں، کہتے ہیں تم نے ابو بکر عمر عثمان کے کیڑے نکالے ہیں، تمہارے اس عمل کو دیکھ کر، اس بددیانتی کو دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ کون ہے؟ امیر المومنین علی المرتضی۔ لو او تامنو احدکم علی قاسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اب ایسے محسوس ہو رہا ہے، یہ تو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ہے نا، آپ میں سے میں کسی شخص کے پاس ایک پیالہ امانتاً رکھوا دوں، یہ تو ابو بکر عمر عثمان، ان کی تو شان ہی بڑی ہے، ان کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ تمہاری ذہنیت میں پڑھ چکا ہوں، تمہیں میں جان چکا ہوں، تمہیں میں پہچان چکا ہوں۔ لو او تمن احدکم علی کافر، آپ میں سے کسی شخص کے پاس میں ایک پیالہ امانتاً رکھوا دوں، لخشیت منہ ولا شیء غیرہ فارفعوها عن قبضۃ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے تمہیں اس پیالے میں سے اور کچھ نہ ملے تو آپ اس کا دستہ ہی چرا کے لے جاؤ، اتنے امانت دار ہو تم، اتنے پسندیدہ ہو۔ تمہارے ایمان کی کیفیت یہ ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد نا امیر المومنین عمر ابن خطاب علی المرتضی نے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا لیے۔ الفاظ آپ کے ہیں، کتاب بھی آپ کی ہے، حروف بھی آپ کے ہیں، ناشر بھی آپ ہیں، مؤلف بھی آپ کا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے حضرت علی نے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم لقد سئمتم وسائموا منی، اے اللہ تو جانتا ہے، تو علیموں میں ذات صدور ہے، تجھے معلوم ہے، اس لیے تجھ سے عرض کر رہا ہوں، اے اللہ یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، میں ان سے اکتا گیا، یہ مجھ سے تنگ ہے، میں ان سے اکتا گیا، میں ان سے تنگ ہوں۔ علی کیا کہتے ہو پھر؟ اگلے الفاظ، اللہم حب لی رفقاء خیرا منہم، اے اللہ میں علی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے کوئی ان سے بہتر رفقاء عطا فرما دے، ان سے بہتر ساتھی عطا فرما دے، ان سے بہتر رفیق عطا فرما دے۔ اگلے الفاظ کیا ہے؟ وَجَعَلْ عَلَيْهِمْ إِمَامًا شَرًّا مِّنِّي، اے اللہ ان پر مجھ سے کوئی بدتر حکمران مسلط فرما۔ اگلے الفاظ، اگر یہ میرے بھائی، میرے یار، میرے دوست، میرے نبی کے رفیق ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اللہم اہلکہ کما یذوب الملح فی الماء فیہلک، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
ان کو اس طرح نیست و نابود کر دے، ان کو اس طرح تباہ و برباد کر دے، ان کو اس طرح ہلاک کر دے جس طرح نمک پانی میں مل کے نیست و نابود ہو جاتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے سوچو، آج کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ ہم حضرت علی کا نام لے کے کون سا عقیدہ نظریہ عوام میں پیش کر رہے ہیں؟ بات میری یاد رکھنا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ شکوک و شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں، میں کسی موقع پر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مومنوں کو کس طرح شکوک و شبہات پیدا کر کے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، صراط مستقیم سے پھسلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج صرف اتنی بات یاد کر جاؤ، صرف اتنا سبق اپنے ساتھ لے جاؤ، صرف اتنی چیز اپنے دامن میں سمیٹ کے چلے جاؤ کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ محمد کے صحابہ سے، سارے کہو محمد کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو بغض رکھے نبی کے صحابہ سے وہ مومن اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے حقیقت کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ میرے سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بتقاضائے بشریت جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قصور معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا مواحد بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو شرک کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ توحید کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے۔ نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کے بانی مولانا قاری محمد امین مدنی، اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے، اللہ اسے اللہ علیین مقام عطا فرما دے، اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تو رحمان ہے، ہمارے اس بھائی پر مہربانی فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، ہمارے اس بھائی پر اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ تو ستار ہے، ستیر ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے بتقاضائے بشریت اگر کوئی غلطی ہو گئی، اللہ جس طرح دنیا میں ان پہ پردہ پوشی فرمائی، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرما دے۔ یا اللہ تو غفار ہے، ہمارے بھائی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس کی غلطیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس کے قصور معاف فرما دے۔ یا اللہ اسے امن سکون اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے۔
یا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما دے، یا اللہ اس پہ کرم فرما دے، یا اللہ اس پہ فضل فرما دے، یا اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، یا اللہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، یا اللہ اس کے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے بچوں کو اے اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما، یا اللہ ہماری دعا ہمارے بھائی کے حق میں قبول و منظور فرما، یا اللہ تو لطیف ہے اسے لطف و کرم عطا فرما، یا اللہ تو خبیر ہے، لطیف ہے، سمیع بصیر ہے، یا اللہ تو مجیب ہے، اے اللہ ہماری دعا ہمارے بھائی کے حق میں قبول و منظور فرما، اللہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما، اللہ ان کے جذبوں میں اضافہ فرما، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما، ان کے بلبلوں میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی اور زیادہ محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا، یا اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کو اعلی علیین مقام عطا فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، یا اللہ ہمارے بھائی مولانا محمد یحییٰ والا صاحب اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرما، ان کے درجات بھی بلند فرما، ہمارے بھائی مولانا ابراہیم خلیل حیدری رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرما، ہمارے بزرگ چودھری بشیر صاحب اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرما، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما، اللہ میرے سب ساتھیوں کو رفقا کو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ انہیں آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، فوز و فلاح ان کا مقدر بنا، یا اللہ ہماری دعا مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرما، جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر مسلمان کو صحت سلامتی ایمان تقوی طہارت پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مسائل میں گرے ہوئے لوگوں کو مسائل سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو کھانے کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمارا کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں، تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه وآل بيته وذرياته اجمعين.